كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جز اما ہم پڑھے ہیں القرآن تدبر و عمل کورس میں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الزلزال کی تفسیر، لفظی ترجمہ، الوقفات التدبریہ، معنی الکلمات، العمل بالآیات اور التوجیحات، یہ سب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور جانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہم لک الحمد لا حمد الا دون نعمائک ولک الشکر لا شکر الا یقصر عن آلائک. اے اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے، کوئی حمد نہیں مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے احسانات، مہربانیاں اور تیرے ہی لیے ملکیت ہے، پر تجھ سے کوئی بلند نہیں اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں. تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے، تیری عزت اور غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں، تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں، تیرے ہی لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ اس کی کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں 1 منٹ میں لے سکتی ہوں آپ کی طرف سے. کوئی بھی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے تو اپنا مائک کھولے اور کہیں. کوئی بات آپ کہنا چاہیں جو اس سیشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قندیل بات کر جی رہی ہوں. جی وعلیکم السلام ان ورحمۃ سے اللہ وبرکاتہ. مجھے جو سیکھنے کو ملا کہ آپ کے اندر وسعت، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے، آپ کے اخلاص جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، آپ کی پوری شخصیت ہی چینج ہو جاتی ہے. مجھے یہ فیل ہوا، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، میرے خیال میں نکمے سے نکما جس کا دماغ بند بھی ہوگا نا، وہ بھی سمجھ جائے گا. اور بہت اچھا طریقہ ہے پڑھانے کا، بہت اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا، ڈسکشن، یہ آپ کے علم کو اور مضبوط کر دیتی ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا عمل اس سے بہتر ہو جائے انشاءاللہ. تو جناب، آج کا ہم سیشن شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں بتایا، دوبارہ دہرا دیتی ہوں ان کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. سورۃ الزلزال، اس کا لفظی ترجمہ، تفسیر، الوقفات التدبریہ، معنی الکلمات، العمل بالآیات، التوجیحات، ہم استاذہ محترمہ سے انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے. لکھا ہوا آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ حصہ اسکرین پہ بھی دکھائیں گے آپ کو. پھر انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو لیسن سے ہی متعلق ہوں گے کہ آپ نے کیا سیکھا اور سمجھا، اور پھر آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے جو کہ آپ میں سے لفظی ترجمہ سنانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ سنائیں گے. تو آغاز کرتے ہیں ہم آپ کے سیشن کا. اپنی ایڈمن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کا لیسن سنوائیں. جی، اوور ٹو یو شفق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة الزلزال. أعوذ بالله من الشيطان
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا جب زلزلت الارض زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا واخرجت اور نکالے گی الارض زمین اثقالہا بوجھ اپنے وقال اور کہے گا الانسان انسان ما کیا ہے لہا اسے یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارہا خبریں اپنی بأن کیونکہ ربک آپ کے رب نے اوحا وحی کی لہا اسے یومئذ اس دن یصدر لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتن الگ الگ ہو کر متفرق لیرو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اعمال اپنے فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے خیرن بھلائی کے یرہ وہ دیکھ لے گا اسے ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے شرن برائی کے یرہ وہ دیکھ لے گا اسے. تفسیر دیکھتے ہیں. سورۃ الزلزال جس کا دوسرا نام سورۃ الزلزلہ بھی ہے. زلزال اور زلزلہ کا معنی ہے سخت بھونچال زلزلہ جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. جمہور کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. سورت الضحیٰ سے جو صورتیں شروع ہوئیں ان کو قصار المفصل کہا جاتا ہے. یہ مغرب میں پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ہیں. ایک مرتبہ جب آپ نے یہ صورت پڑھی اور اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ آخر تک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے. یعنی یہ صورت بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے. ایک رکوع ہے 8 آیات ہیں 35 کلمات ہیں. بنیادی طور پر قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر ہے اس میں اور قیامت کے دن لوگوں کی اقسام کیا ہوں گی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. پیچھے ہم نے سورۃ البینہ میں دیکھا کہ اس میں بھی انسانوں کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک وہ جنہوں نے انکار کیا اور دوسرے ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے. یہاں ان کے اعمال کی جزا کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے. سورت کا سبق یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز کا وزن ہوگا, ہر چیز کا حساب ہوگا. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. اذا جب, یعنی اس وقت کو یاد کرو. اذا اذکرو جب کیا ہوگا, زلزلت زور زور سے ہلا دی جائے گی, یک بارگی ہلا دی جائے گی, تیز اور شدید حرکت میں آ جائے گی.
الارض زمین یعنی پوری زمین، یہ پہلے سور کے وقت ہوگا، یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ہلا دی جائے گی زمین کی، اور ہر چیز بدل جائے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، جتنے بھی زندہ لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے، زمین پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، سب اونچ نیچ ختم کر کے اسے ایک برابر ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب زلزلہ آئے گا۔ زل رباعی ہے، یعنی 4 حروف پر مشتمل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زور سے ہلانا۔ زلہ قدم کے پھسلنے کو بھی کہتے ہیں، زلت القدم، اور اس میں تکرار لفظی بھی ہے، جس میں تکرار معنوی بھی ہے۔ تکرار لفظی میں کیا؟ زلزل۔ تو اسی طرح جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیزیں مسلسل ہلنے لگتی ہیں، اور یہ زلزلہ تو ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو رکے گا نہیں جب تک کہ ہر چیز کو ملیا میٹ نہ کر دے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو زمین زور زور سے ہلے گی، کانپے گی۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ زمین کانپتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ دل بھی زور زور سے کانپنے لگتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بعض اوقات کانپنے لگتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، ہر نظر آنے والی چیز کانپ رہی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے۔ تو سوچئے اس دن کے بارے میں کہ جس دن پوری زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا، ہلا دیا جانا اس کا۔ یہ اضافت جو ہے یہ تفخیم کے لیے ہے۔ زلزال مصدر ہے، زلزال جس میں ماضی اور مضارع نہیں ہے، اس کا ہلا دیا جانا، یعنی مصدر جو ہوتا ہے وہ ٹائم لیس ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کتنی دیر تک ہلے گی، یعنی اتنی ہلا دی جائے گی کہ پھر کچھ باقی نہ رہے۔ دوسری صورتوں میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ پر آتا ہے یوم ترجف الراجفۃ، اسی طرح اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، ایک اور جگہ پر آتا ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، اور زمین اٹھا دی جائے گی اور پہاڑ بھی، پھر وہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی بار کی چوٹ سے، یعنی زمین مٹی بن جائے گی۔ اور قیامت کا زلزلہ جو ہے اس کے بارے میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ یقیناً بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی حادثہ نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا۔ اب بھی جب دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو بعض اوقات اس کی ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ زلزلہ تو پوری زمین کو ہی بدل کے رکھ دے گا، کچھ سے کچھ کر دے گا۔ اور انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اس وقت انہیں ہوش نہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ ہوش میں ہوں گے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو زندہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسری بار بھونچال آئے گا، تتبعها الرادفہ۔ اب کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ، زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر کر دے گی، یعنی پہلے سور پھونکنے پر کیا ہوا؟ سب ختم ہو گئے، اور دوسرے پر کیا ہوا؟ سب باہر آ گئے۔ اثقال ثقل کی جمع ہے۔ زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان، جانور اور باقی چیزیں جو زمین کی سطح پر ہیں، مرنے کے بعد یہ سب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین کے اندر ہی ہیں، دفینے وغیرہ، جیسے سونے چاندی کی کانیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح زمین کے اوپر ہونے والے اعمال کی شہادتیں، جو ہم کام کرتے ہیں وہ سب بھی، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے، زمین کی سطح پر آ جائیں گے، اوپر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آج کیا ہے؟ زمین زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لیکن قیامت کے دن سب ایک طرح سے باہر آ جائیں، اور جب یہ سب کچھ باہر آئے گا، جیسے سونے کے انبار، چاندی کے، تو اس وقت انسان ان کو دیکھے گا،
اور حسرت سے کہے گا کہ اس کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا. قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو مال کی خاطر کاٹ دینے والا کہے گا اس کی وجہ سے میں نے رشتوں کو کاٹا، رشتوں کی پرواہ نہ کی. اور اسی طرح چور کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ ڈھیروں ڈھیر ہوگا لیکن کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، کوئی اس میں سے کچھ بھی نہیں لے گا، کیونکہ اس دن اس سارے مال کی ویلیو صفر ہوگی، زیرو ہوگی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا. مَا لَهَا یعنی دہشت میں، خوف میں، پریشانی میں انسان پریشان ہو اٹھے گا اور کہے گا کہ یہ زمین کا نقشہ ہی بدل گیا، سب کچھ تبدیل ہو گیا اور زمین کے اندر کی چیزیں بھی باہر آ گئیں انسان کو حسرت دلانے کے لیے. اور انسان تو اس لیے نکالے جائیں گے تاکہ وہ اپنا حساب دیں. انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ایھا الثقلان کا لفظ پیچھے آتا ہے قرآن مجید میں کہ اے زمین کے دو بوجھو. تو ہم حقیقت میں زمین کا بوجھ ہیں، یا اچھا بوجھ ہے یا برا. تو اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیوں لرز رہی ہے اور یہ کیوں سب چیزیں نکال رہی ہے. اور انسان سے مراد جن سے انسان ہے، یعنی ہر انسان اس بات پر پریشان ہو رہا ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، ہولناک چیز ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن وہ ہوگا جس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں. یومئذ سے مراد قیامت کا دن. تحدث حدث یحدث تحدیث، تحدیث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حدیث سے ہے یہ لفظ، بات. جس دن وہ اپنی باتیں بتائے گی، بولے گی. ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ اپنی زبان حال سے، لیکن دوسرا معنی اور راجح معنی یہی ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا. آج زمین کیوں چپ ہے، کیوں نہیں بولتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے بولنے کا. اور قیامت کے دن یہ زمین بول اٹھے گی، پکار اٹھے گی. اب دیکھیے کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں بول پڑتی ہیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے نہیں بولتی تھی. آپ کے موبائل فون سے آوازیں آ رہی ہیں، لیپ ٹاپ سے آ رہی ہیں، ریکارڈر سے آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں، ان سے ہم بہت کچھ سن رہے ہیں. آپ سوچئے کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اگر بول پڑے، جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں وہ بول پڑے اور پھر آپ کے حق یا آپ کے خلاف گواہی دینے لگے، وہ کیا سین ہوگا؟ جب زمین بولے گی کیسا لگے گا؟ کیا انسان اسے چپ کرا سکے گا؟ نہیں چپ کرا سکتا. اور اس وقت کیا بولے گی؟ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. فرمایا زمین ہر بندے اور بندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے سطح زمین پر کیا کیا، یعنی ہمارے حق میں یہ خلاف گواہ بنے گی. ربیع الخرشی کہتے ہیں کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یعنی زمین سے شرمایا کرو، یہ تمہاری ماں ہے. جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی. جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا وہ اس کے بارے میں بول اٹھے گی کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ اور یہ کام کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ زمین سے اٹھ کر تو ہم کہیں جا نہیں سکتے کچھ اور کرنے کے لیے. حضرت علی کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر لیتے اور اسے خالی کر دیتے تو اس پر نماز پڑھتے، اس زمین پر، یعنی جیسے مال متاع چیزیں اٹھا کر دے دیتے اور پھر فرماتے تجھے گواہی دینا ہوگی کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ ہی تجھے خالی کیا. یعنی اس طرح وہ کانشیس ہو کے زندگی بسر کرتے تھے. آج کیا ہمارے اندر بھی کانشیسنس کا یہ لیول ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چغلی کریں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، اس سے ہم ڈریں کہ کل یہ ہمارے خلاف بول سکتی ہے؟ اسی طرح نیکیوں کی بھی گواہی دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی آذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی
زمین کا جو حصہ، پتھر، حجر، شجر، کچھ بھی جو سنتا ہے، قیامت کے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی طرح باقی باتیں بھی۔ تو انسان کو بہت کانشیس ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ یعنی زمین کیوں بولنے لگے گی؟ کیونکہ رب کا حکم ملا ہوگا، اور رب جس چیز کو بولنے کا حکم دے وہ بول پڑے گی۔ وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ حکم تو بول کر بھی دیا جاتا ہے، زمین کو بس اشارے کی دیر ہوگی اور زمین بول پڑے گی۔ بے انا کا مطلب بسبب اس کی، کیونکہ کیا بولے گی، کیا بتائے گی، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ بچپن سے لے کے اب تک کے گزرے ہوئے حالات، اس زمین پہ جو کچھ بھی ہم کر چکے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے رو کر معافی مانگیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے خلاف نہ بولنے دینا، ہمارے حق میں ہی بولے۔ یومئذ، اسی دن جب انسان سب زمین سے نکل کر کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، تو ہوگا کیا؟ یصدر الناس اشتاتا، پلٹیں گے لوگ متفرق حالت میں، الگ الگ، جدا جدا۔ صدر یصدر کا مطلب ہوتا ہے پانی پی کر واپس لوٹنا۔ پانی پہ جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وارد اور ایک ہوتا ہے صادر۔ وارد ہوتا ہے جو جا رہا ہو، پہلی بار آیا ہو، اور صادر ہوتا ہے جو لوٹ کر آئے، یعنی پھر آئے یا وہاں سے واپس آ جائے۔ یعنی وارد جو پہلی دفعہ آیا اور صادر جو لوٹ کر آیا۔ اور صادر کا یہ معنی بھی ہے کہ جو وہاں سے پانی پی کر واپس آ رہا ہے، ایک جانے والا ایک آنے والا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ واپس آ رہے ہوں گے، پلٹ رہے ہوں گے۔ کہاں سے آ رہے ہوں گے؟ قبروں سے نکل کر، دنیا کی زندگی ختم کر کے قبر کی زندگی سے اٹھ کر اب حساب کے میدان میں آ رہے ہوں گے، حساب دینے کے لیے آ رہے ہوں گے، موقف حساب کی طرف۔ اور دوسرا معنی ہے حساب کے بعد جنت دوزخ کی طرف۔ اس صورت میں آیت کے باقی حصے کا معنی کیا ہوگا؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یعنی لیُرَوْا جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ، کہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال کی جزا کو۔ اگر حساب دے کر لوٹ رہے ہیں اپنے اس گھر جس کو انہوں نے تیار کیا دنیا میں، جنت یا جہنم، تو وہ انہیں دکھا دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ قبر میں بھی تو دکھایا جاتا ہے نا، اب یہاں جانا ہے تمہیں۔ اور اسی طرح قبروں سے اٹھ کر حساب دینے کے لیے اللہ کی پکار پر سب حاضر ہو جائیں گے، موقف میں جمع ہو جائیں گے، لیکن سب کا حال مختلف ہوگا، لوگوں کی حالت مختلف ہوگی۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا، ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف طرح کی۔ تو جس طرح دنیا میں تم رہے، جن لوگوں کے ساتھ رہے، جن سے محبت کی، جن کی طرح کے کام کیے، جن کے تم ہم مزاج تھے، قیامت کے دن بھی انہی کے اندر سے اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ جا رہے ہوگے۔ جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے لوگ پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو سہیلیاں یا ایک جیسے لوگ مل مل کے اکٹھے ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں تو اپنے کچھ بہنوں کو، رشتہ داروں یا دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، کسی شادی پہ جا رہے ہیں، کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کن لوگوں کے ساتھ مل کے جاتے ہیں؟ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ، اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ، اپنے چوائس کے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں گے، اشتاتا، متفرق حالتوں میں۔ اسی طرح یہ فرق چہروں کے رنگ سے بھی ہوگا، کسی کا چہرہ اس دن کالا ہوگا، کسی کا سفید ہوگا، کوئی مسکرا رہے ہوں گے اور کچھ چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اسی طرح کوئی اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے اور کوئی بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، کوئی دائیں جانب جا رہے ہوں گے اور کوئی بائیں جانب جا رہے ہوں گے، کوئی خوش خوش جا رہے ہوں گے، کوئی سخت غمگین اور رنجیدہ جا رہے ہوں گے، لیکن ہر شخص الگ حال میں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اکٹھے ہوں، لیکن وہاں کیا کہا جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ ہر شخص الگ الگ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور یہ گروپس اور یہ ٹولیاں اور یہ ساتھ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ مقربون الگ ہوں گے، وی آئی پیز الگ ہوں گے، وی آئی پیز الگ ہوں گے، عام صالحین الگ ہوں گے اور مجرم الگ ہوں گے۔ ہر ایک کا حال فرق ہوگا۔ اس وقت انسان کو اصل حسرت آئے گی، لیتنی لم اتخذ فلانا
خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا. اور انسان اس دن اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیا لے کر آیا ہوں. جیسے ہم بازار جاتے ہیں نا، پھر واپس آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، جو شاپنگ کر کے آتے ہیں اس کو کھول کے نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیا لائے، یا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا، کیا کمائے، کیا لے کر آئے ہیں، آج تو لوٹی گئے، آج تو بڑا اچھا سودا ہوا. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور وہ دیکھ کر یا تو پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے. جو خوش ہوں گے وہ کیا کریں گے، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میری کتاب پڑھو. اور جو پریشان ہوں گے وہ لیتے ہی اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لیں گے. قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جو اس کے دونوں ہاتھوں میں آگے بھیجا وہ جا کر دیکھ لیں گے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا. ہر شخص کے پاس وہی ہوگا جو وہ دنیا سے لے کر آیا. وہاں کسی سے کچھ لے سکیں گے؟ کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو کوئی ذرے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یا عمل کا لفظ عمل سے، عمل ہوتا ہے وہ کام جو انسان نیت اور ارادے سے کرے، قصدن کیا ہوا کام، یعنی اس کو عمل کہتے ہیں. پرپزلی کوئی کام جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ عمل کہلاتا ہے. اسی لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فعل ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنا، یعنی انسان جو بھی کوئی ایکشن کر رہا ہے. لیکن عمل جو اپنے نیت اور ارادے سے کام کیے، سوچ سمجھ کے کیے یا بس ایسے ہی روا روی میں کیے، اوپر بھی اعمال کی بات ہے یا پھر عمل کی بات ہے. فمن یعمل مثقال، مثقال جو ہے یہ وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بوجھ معلوم کرنے کا آلہ. جیسے تولے کو ناپنے کے لیے، چٹانک کو ناپنے کے لیے، کلو کو ناپنے کے لیے مختلف پیمانے ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے. تو اسی طرح ذرے کو ناپنے کے لیے جو آلہ ہے مثقال ہے. ذرۃ، ذرہ باریک سے باریک چیز کو کہتے ہیں. چھوٹا سا ذرہ جیسے وہ سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں نا، خاکی ذرات، وہ ذرہ کہلاتا ہے. اسی طرح چھوٹی چیونٹی جو جسم پر چلتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اسی طرح ذرہ جب ہمارے جسم پر ہوتا ہے تو ہمیں بوجھ کوئی محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی کاؤنٹ ہوگا اور وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. آپ سوچئے پھر وہ کیسا دن ہوگا اور وہ کیسا حساب ہوگا، کیسی کیلکولیشن ہوگی. اگر ذرہ نظر آ رہا ہے وہاں پر جو دنیا میں ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو پھر باقی چیزوں کا کیا ہوگا، بڑے بڑے کاموں کا اور بڑے بڑے گناہوں اور بڑی بڑی نیکیاں تو بہرحال سامنے ہی نظر آ رہی ہوں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کو دیکھ لے گا. دیکھنے کے بھی دو معنی، ایک وہ اعمال نظر آ رہے ہوں گے، اور دوسرے عمل اور پھر اس کی جزا، اس کو دیکھ لے گا. کہاں دیکھ لے گا؟ یومئذ کی طرف اشارہ ہے، اس دن دیکھ لے گا. لیکن امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کی جزا یا اپنے اعمال تین جگہ دیکھتا ہے، ایک دنیا میں، ایک قبر میں برزخ میں، اور ایک آخرت میں. دنیا میں بھی انسان جو کچھ کرتا ہے بہت دفعہ وہ چیزیں اس کے اپنے سامنے آ جاتی ہیں، اس کا اپنا کیا دھرا اس کے آگے نظر آ جاتا ہے. کبھی اس کی اولاد کی عمل کی شکل میں، مثلا ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے تو جب بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتی. یا کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، تو انسان کو ہوش آ جاتی ہے کہ ایسا ہی تو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. تو دنیا میں بھی انسان کو اپنے عمل نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اندر، کبھی اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، وہ ہمارا ہی عکس بن جاتے ہیں. تو انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل دنیا میں بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. دکھائی دینے سے مراد صرف ان آنکھوں سے دکھائی دینا نہیں، کبھی رؤیت قلبی بھی ہوتی ہے. یہ یرہو ہے نا، رآ سے ہے. رؤیت قلبی، رؤیت قلبی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے یہ تمہارا فلاں عمل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے.
ضمیر تو خیر ہر وقت ہی انسان کو بتا رہا ہوتا ہے. قبر میں بھی انسان کے ساتھ باقی چیزیں نہیں جاتی، نہ مال نہ اولاد، کیا جاتا ہے؟ اعمال جاتے ہیں. وہاں کس شکل میں انسان دیکھتا ہے ان کو؟ تفصیلات پڑھ چکے ہیں پیچھے. کچھ عمل سر کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کچھ پاؤں کی طرف. قرآن اچھے خوبصورت ساتھی کی شکل میں ساتھ ہوتا ہے. تو انسان کے اعمال یعنی کہ فزیکلی بھی اس کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جہاں تک نامہ اعمال کا تعلق ہے نا، تو 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو انسان کے اعمال اٹ سیلف، ہر چیز کا ایک وزن ہے. پھر خود انسان کا وزن ہے. جیسے ابن مسعود کی پنڈلیاں جو بہت ہلکی تھیں، جن کو دیکھ کے لوگ ہنسے تھے، آپ نے فرمایا یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. اور پھر کتاب کی شکل میں بھی اعمال تولے جائیں گے. وہ جو آتا ہے نا ایک بطاقہ، حدیث البطاقہ، جس میں ایک کارڈ کے اوپر وہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور وہ تولا جائے گا. انسان کے اعمال کے جو لکھے جا رہے ہیں وہ کتاب بھی تولی جائے گی. عمل اٹ سیلف بھی، مثلاً کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایک فزیکل شیپ دھار لیں گے، اور اس شیپ کو وہ جو چیز بنے گی اس کو بھی پھر تول دیا جائے گا. تو بہرحال انسان اپنے اعمال دیکھے گا، دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو اس لیے عمل کا، نیکی کا چھوٹا سا موقع اور اپرچونٹی بھی جانے نہیں دینی چاہیے، اس کو اویل کر لینا چاہیے. کہاں یہ کہ انسان گھنٹوں ادھر ادھر ضائع کر دے اور کچھ بھی نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. دوسری روایت میں آتا ہے خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈالنا ہی کیوں نہ ہو. اور اس پر قیاس کر کے آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ پانی پی رہے ہوتے تو دوسرا شخص پیاسا نظر آتا ہے آپ کو، تو آپ اس کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات اتنا سا چند قطرے آپ کے باٹل میں بچ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، دوسرے پیاسا شخص اس کو پر کر کر کے پی رہا ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے غریب بچوں کے، گلی بازار میں جو چیزیں چن رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی پھینکی ہوئی پانی کی بوتلیں یا اس میں جوس تھوڑا سا یا کچھ، تو وہ بھی لے کر ایک ایک قطرہ پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک قطرہ بھی آپ نے کسی کو پلا دیا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے وہاں، وہ بھی ضائع نہیں جائے گا. قطرے سے ہی تو سمندر بنتا ہے، ذرے سے پہاڑ بنتا ہے. اسی طرح اعمال کے جو بڑے بڑے انبار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے مل کر بنے ہوئے ہوں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. مقاتل کہتے ہیں یہ سورت ان 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا صدقہ دینے میں تأمل کرتا ہے. ہاں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ کیا دینی، کبھی بھی اس میں بخل نہ کرے اور کبھی بھی اس میں شرمائے نہیں. اتنی سی چیز بھی ہو نا، اتنی سی بھی، وہ بھی دے دیا کریں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، جب میں روٹی خود پکاتی تھی تو میں جب آٹا لیتی تھی تو ہاتھ کو جو آٹا لگتا تھا میں سے کبھی پھینکتی نہیں تھی. میں ایک الگ برتن رکھتی تھی، اپنے ہاتھ اس میں صاف کرتی جاتی. جب کام ختم ہوتا تو سارا آٹا سمیٹ کر اسی برتن میں ڈال کے اس کو چڑیا کو پھینک دیتی کہ کسی چڑیا کے پیٹ میں اگر اتنا سا بھی وہ ہاتھ سے اترا ہوا آٹا چلا جائے گا تو وہ بھی تو نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گا. بعض اوقات ہم فوڈ کس طرح ضائع کر دیتے ہیں، کتنا کتنا کھانا بن میں پھینک دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں. تو کبھی ایک لقمہ بھی ہو تو وہ بھی کسی کو دینے سے نہ گھبرائیں. ہو سکتا ہے اس کا دل اسی ایک لقمے میں ہو اور آپ سمجھے کہ ایک لقمہ مجھے کسی کو کیا دینا، یہ تو شرمندگی کی بات. شرمندگی تو اس وقت ہوتی ہے جب دکھاوے کے لیے دے رہا ہوتا ہے انسان. کیا آپ اپنی شان بڑھانے کے لیے دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں کسی کو کچھ بھی؟ کیوں دیتے ہیں؟ ابتغاء وجہ رب العالی. تو اس میں شرمانے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے ہمارے پاس اس وقت ذرہ ہی ہے، ایک دانہ ہی ہے، چھوٹی سی چیز ہے. بعضوں کا صفائی کرتے ہوئے ہم نیچے کوئی چاول وغیرہ گر جاتے ہیں، کچھ اٹھایا بن میں پھینکا نہیں، اسے ڈال دیں ایسی جگہ پر چند سیکنڈ لگیں گے کہ جہاں سے چڑیا وغیرہ کھا کے چلی جائے گی اور وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا. کیونکہ مومن جو باغ لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، اس میں سے اگر کوئی پرندہ بھی کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، کچھ بھی، سب آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرے جتنی خیر کو بھی آپ اپنے آگے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لیکن عمل ہو، یعنی آپ کی نیت ہو، ارادہ ہو. اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے برابر شر کرے گا، برا کرے گا، وہ بھی دیکھ لے گا، شر بھی نظر آئے گا.
قرآن مجید میں آتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں نامہ اعمال میں کسی چیز کی کچھ کمی نہیں چھوڑی، ہر ایک کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی ذرے کی بات کی گئی دوبارہ، کیونکہ ذرہ یا ذرے سے بھی چھوٹی چیز، جیسے قرآن مجید میں آتا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو اس لیے انسان برائی کرتے ہوئے ڈرے اور چھوٹی سی برائی اور کوتاہی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ پیچھے ایک سورت کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، چھوٹی حقیر معمولی سی برائی یا کمی کرنے والوں کے لیے بھی کیسی سزا ہے، ویل للمطففین۔ اور تطفیف ہوتا ہے چھوٹی چیز کے اندر کمی کرنا۔ مثلا آپ اپنی ڈیوٹی پر 1 منٹ لیٹ پہنچتے ہیں، کیا یہ 1 منٹ لکھا جائے گا یا نہیں؟ لکھا جائے گا۔ 1 منٹ پہلے چھوڑ دیتے ہیں کام، یہ 1 منٹ اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی وقت کا جب ہم معاوضہ لیتے ہیں تو وقت سے زیادہ تو لگا دیں لیکن کم نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے، جو بھی لکھا جا رہا ہے۔ کسی بھی جاب پر ہوں ہم، کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی ڈیوٹی ہمیں سپرد کی گئی ہو، اور آپ دیکھیں ہم بہانے بنا کے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے رہتے ہیں، کام پورا نہیں کر کے دیتے۔ تو چھوٹی سی ڈنڈی مارنا بھی لکھا جاتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرے مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں ساری زندگی کے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کمرے میں آپ روزانہ 1 پتھر صرف پھینک دیں، صرف 1، مہینے کے آخر میں کتنے ہو جائیں گے؟ 30، ڈھیر لگ جائے گا۔ اور سال کے آخر میں کیا ہوگا؟ کمرہ بھر جائے گا۔ ہر روز چھوٹی چھوٹی کوتاہی، چھوٹی چھوٹی غفلت، چھوٹی چھوٹی زیادتی، چھوٹا چھوٹا ظلم کسی پر، صرف ایک شخص کے خلاف بھی اگر دن میں آپ 1 غیبت کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ مہینے میں کتنی جمع ہو گئی۔ اور آپ یقین کریں صرف اپنے آپ کو روکنے کی دیر ہوتی۔ بعضوں کو دوسرے بھی اصرار کرتے ہیں، اچھا آپ بتائیں وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کرتے 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 انسان کہاں جا پہنچے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہوگی۔ ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پہ جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت جامع آیت ہے، بہت یونیک آیت ہے۔ جو شخص عمل کا ارادہ کرے، واقعی اپنی آخرت کی نجات کی فکر کرے، اس کے عمل کے لیے قرآن مجید کی صرف یہ 2 آیتیں بھی کافی ہیں۔ یہ اتنی سی آیت سیکھ لینا بھی کافی ہے اور اس کا عمل درست ہو جائے گا۔ جس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آنکھ کا اشارہ بھی لکھا جا رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو پھر وہ کس طرح غفلت کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ تو نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے پوری صورت کا، کہ انسان کیا کرے، عمل کے لیے، نیکیوں کے لیے دوڑ لگا دے اور برائیوں سے بچنے کی فکر کرے۔ یہی تو تقویٰ ہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچنے کی فکر کرے۔ بڑی سے تو انسان بچتا ہی ہے، لیکن چھوٹیوں سے بھی بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سزا آپ نے ترجمہ اس کا یہ کیا نا کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے وہاں دیکھ لے گا، اور جو کوئی، مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ لے گا۔ یرہو کی جو ہے نا اس میں یرا میں اللہ کا دیکھنا ہے، اور جو کوئی ذرہ برابر شر کا کرے گا
تو اس پہ ایک صحابی نے پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر وہ ذرے ذرے کو بھی دیکھ لے گا تو پھر تو بچنے کا کوئی وہ ہے نہیں گنجائش. تو کیا یہ اس کا یہ ترجمہ بھی ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا. اور obviously اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ ہی رہا ہے، اور اس پر کسی کی بھی جو پریشانی ہے وہ واقعی بہت ویلڈ ہے، کیونکہ اعمال تو سارے ایک دفعہ بندے کو دکھائے ہی جائیں گے، پھر اس میں سے جس پر اللہ چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا سزا دے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اعمال نامہ چھپا کر دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے یہ عمل کیا، یہ کیا، وہ مان جائے گا اور پریشان ہو اٹھے گا کہ اب تو میں مارا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے گا اور کہے گا جیسے میں نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے آج بھی تجھے چھپاتا ہوں، اور پھر اس کو بخش دے گا. تو یہ یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، معاملہ تو سارا والامر یومئذ للہ. اس لیے ہمیں اپنے طور پر فکر کرنی چاہیے اور دوسری طرف اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس سے اچھی امید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. تدبر پہ آ جائیے. یومئذ تحدث اخبارہا تشہد علی العاملین بما عملوا علی ظہرہا، زمین گواہی دے گی عمل کرنے والوں کے خلاف جو بھی انہوں نے اس کی پیٹھ پر عمل کیے. من خیر و شر، خیر اور شر میں سے. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، یعنی زمین بھی سارے گواہوں میں سے ایک گواہ ہے کس پر؟ انسانی اعمال کے خلاف. السؤال ما السلوك العملی الذي تستفيده من هذه الآية، اس آیت سے عملی سبق کیا ملتا ہے کہ زمین سے بچ کے رہیں، کدھر جائیں. یہی تو بات ہے نا، وہ جیسے ایک شخص نے کہا تھا نا کہ جب گناہ کرنے لگو، جو 8 باتیں کسی نے سیکھی تھی کئی سال کی ملازمت کے بعد اپنے استاد سے، گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. زمین سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ تو کہاں جائیں گے نکل. نمبر 5 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ما من احد یوم القیامت الا ویلوم نفسہ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت نہ کرے. فَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَيَقُولُ لِمَ لَزْدَدْتُ إِحْسَانًا، اگر محسن ہوگا تو کہے گا میں نے اپنے احسان میں اضافہ کیوں نہ کیا. ابھی تو کمی کرتے ہیں، اضافہ کہاں کرتے ہیں. یعنی عام طور پر کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم کس اینڈ پر رہتے، کس ایج پہ رہتے، کس طرف جاتے ہیں؟ نیچے والی سائڈ پر رہتے ہیں، یعنی بس ایک حد میں ہی رہو، آگے نہیں بڑھو. اور اگر کسی پہ زیادتی کرنے پہ آ جائیں تو پھر کوئی حد نہیں لگاتے اپنے اوپر. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ يَقُولُ، اور اس کے علاوہ تو کیا کہے گا؟ لِمَ لَا نَزَعْتَ عَنِ الْمَعَاصِي، تم نے گناہ چھوڑے کیوں نہ. وَهَذَا عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان جزا اور سزا دیکھے گا. وکان ابن عباس یقول، ابن عباس کہا کرتے تھے اشتاتن کا معنی ہے متفرقین علی قدر اعمالہم، الگ الگ اپنے اعمال کے مطابق، اعمال کے اندازے کے ساتھ. السؤال ما الحکمت من رؤیت الناس اعمالہم فی ھذا الموقف، کیا حکمت ہے لوگوں کی اپنے اعمال کو دیکھنے کی اس جگہ پر، اس مقام پر. حجت قائم کی جائے لاقامت الحجہ، اور یہ بھی کہ انسان حسرت کرے دیکھ کر کہ کاش میں اور کر لیتا. دیکھیں جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، سنت پڑھ لیں پھر فرض پڑھ لیں تو آخری 2 سنت نہیں چھوڑیں، اور اگر کسی وجہ سے چھٹ گئی ہے تو جب فارغ ہوں تو جا کے پڑھ لیں ٹائم کے اندر اندر. اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، فرض تو پڑھ ہی لیا ہے نا، سنت کی کیا، وہ چھوڑو سنت کو. کل قیامت کے دن کیا حسرت کریں گے، کاش میں یہ وقت اس فضول کام میں نہ لگاتی اور میں یہ 2 رکعتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کر لیتے. جتنے منٹ 2 رکعتوں میں لگتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ وقت ہم اسی وقت میں جو نماز کا ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے اسی کے اندر ضائع کر چکے ہوتے ہیں. صرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال کے مواقع ہم گنوا دیتے ہیں، صرف ill پلاننگ کی وجہ سے، پور پلاننگ کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنا دن پلان نہیں کیا ہوتا، بس روا ربی میں بہے جا رہے ہیں، جو سامنے آ گیا کر لیا، جو سامنے ہو گیا، اپنی کوئی پلاننگ نہیں. تو جب آپ کے اندر کوئی سٹینڈنگ نہیں تو پھر تو ہر چیز آپ کو بہا کے لے جائے گی نا، وقت کا دھارا آپ کو چھوڑے گا تھوڑی، وقت تو گزرتا جائے گا. تو ہم میں سے ہر شخص کو
یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے کل کے لیے کیا کرا، آج کا دن میں نے کیسے گزارنا. اور یہ نہیں کہ آپ اس کورس کے اندر یا کسی خاص جاب پہ یا جگہ پہ یا دن کا کچھ حصہ پلاننگ کے ساتھ گزارے اور باقی ایسے ڈھیلے ڈالے، اب کام کا وقت تو گزر گیا، اب تو چھٹی ہو گئی، اب جو چاہو کرو. نہیں، یہ جو ہاسٹل میں 1 سال رہ کے آپ ایک روٹین کے عادی ہوتے، اسے گھر جا کے ڈھا نہ دیں، بھلا نہ دیں. پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو ایک روٹین میں کس لیں. جب پتہ ہوگا نا کہ اگلے گھنٹے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، تو پھر آپ ایک کانشیس زندگی گزاریں گے اور اس کے مطابق کام بھی کریں گے. تو اینول پلاننگ کیا ہے، منتھلی پلاننگ کیا ہے، ویکلی کیا ہے، ڈیلی کیا ہے، آورلی کیا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والے تو یہ ساری طریقے سیکھ گئے ہیں، اور دین کے لیے کام کرنے والے اور اپنی آخرت کے لیے کام کرنے والے کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں پلاننگ کرتے؟ ہم اپنے ہی مجرم ہیں، اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے دشمن ہیں، کسی کو کچھ نہیں بگاڑ رہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا اچھا کر کے ہم کسی پہ احسان جتا رہے ہیں یا کسی کا بھلا کر رہے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. نمبر 6 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة. ذرہ چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں. والرؤية ہونا یہاں دیکھنا، لیست برؤیت بصر، آنکھ کا دیکھنا نہیں. وانما هي عبارة عن الجزاء، اس سے مراد جزا ہے. وذکر اللہ مثقال الذرة، اللہ نے ذرے کے مثقال کا ذکر کیا تنبیہا، متنبہ کرتے ہوئے، علی ما هو اکثر من، اس پر جو اس سے بھی زیادہ ہے، من طریق الاولی، یعنی جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ کرو. کأنہ قال من یعمل قلیلا او کثیرا، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے چھوٹا کیا یا بڑا کیا. السؤال علی ای شیء یدل ذکر مثقال الذرة فی الآیہ، یدل علی التنبیہ. نمبر 7 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة واما الكافر فيعطيه بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. حضرت انس نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرے گا، ایک نیکی کا بھی، ایک بھی چھوٹے سے عمل پر بھی حق نہیں مارا جائے گا. یثاب علیہا، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، الرزق فی الدنیا، دنیا میں بھی رزق کے طور پر، یعنی دنیا میں بھی اس کو رزق ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. ویجزا بہا فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، جیسے میں نے ابن القیم کی رائے آپ کو بتائی تھی نا کہ دنیا میں بھی انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات انسان نا اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول رہا ہوتا ہے، نیکیوں میں کمی کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، اپنے فرائض سے غفلت برت رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ پلٹے، تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ توبہ کرے، تاکہ وہ سدھر جائے. اور بار بار اللہ تعالیٰ بندے کو تنبیہ کرتا ہے، لیکن انسان اگر نہیں سدھرتا تو پھر اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور پھر وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ابن مسعود جب تہجد پڑھتے تھے اور بیٹا سامنے سو رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیری خاطر، یعنی یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کل میرے مرنے کے بعد تیری حفاظت ہو. کیونکہ انہوں نے دیوار بنا دی تھی نا خضر علیہ السلام نے ان بچوں کی، کان ابوہما صالحا، اللہ نے مرنے کے بعد ان کے خزانے کی حفاظت کی. تو یہ ہے دنیا کا رزق، نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملنا. کسی کے ساتھ بھی احسان کرتے ہوئے للہ فی اللہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، کتنے راستے آپ کے لیے کھلتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں. کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کسی کے ساتھ احسان کریں، کوئی مشکل آ رہی ہے کسی کے لیے آسانی کریں. کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار تھا، پورا قصہ مکمل یاد نہیں، بہرحال خلاصہ اس کا یہ کہ ایک شخص بیمار تھا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ صدقے سے اپنا علاج کروں. تو شاید اس کے گردوں میں پتھری تھی یا کیا، تو بہرحال اس نے کنواں کھودوا دیا. اسی طرح کوئی اگلے دن مجھے بتا رہی تھی کہ ان کو پتھری ہو گئی پتے میں. تو کہتی ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، تو انہوں نے جتنے 1000 آپریشن کا خرچہ بتایا. کہتی ہے میں وہاں سے کلینک سے نکلی، جا کے میں نے غریبوں میں بانٹ دیے. اور کہتی ہے کہ بغیر آپریشن کے میری ساری پتھریاں نکل گئیں، صرف وہ صدقہ کرنے پر.
تو بعض اوقات یہ جو نیک عمل ہوتے ہیں یہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں. جب کوئی مشکل آئے نیک اعمال میں اضافہ کر لیں. وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن یاد رکھیے دنیا میں پانے کی نیت سے نہیں کہ میں نے اس کو دیا تو مجھے بھی مل جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بغیر غرض کے دیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو. تو اللہ راضی ہو گیا تو مشکل کیا رہے گی پھر؟ کون سی مشکل رہے گی. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطِيهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کافر کو تو اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ، قیامت کے دن تو اس کے لیے ایک نیکی بھی باقی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں. السؤال، ان اللہ عدل لا يظلم احدا، اللہ عدل فرمانے والا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ومع ذلك الكافر لا يجد يوم القيامة الخير، اس کے باوجود قیامت کے دن کافر کو کوئی خیر نہیں ملے گی. الذي عمله في الدنيا، جو اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے. کیف ذلك، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے آخرت کے لیے نہیں کیے. استاذہ ایک سے زیادہ دفعہ ہم یہ ڈسکشن کر چکے نا کہ جب ہم نیکی کرنے لگتے ہیں تو ذرا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا بس چلو کم از کم نوٹ نکالنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا چھوٹے والا دے دیں. تو میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال و طیب اور فراخ رزق دے اور دل بھی فراخ دے. اب ہم گھر سے پاکٹ میں پیسے ڈال کے نکلتے ہیں اپنی کوئی چیز ضرورت کی لینے کے لیے. اب کوئی سائل آ جاتا ہے، اب ہم اس کو دینا بھی چاہتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ دل اندر سے یہ چاہے بھی نا کہ سارے ہی پیسے اس کو پکڑا دو، تو پھر وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ یعنی آپ ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو اور بالکل ہی ڈھیلا نہ چھوڑ دو. تو پھر اس میں سے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان 5000 کا نوٹ نہیں نکالتا ایسے موقع پہ. موقع کی بات ہوتی ہے. کبھی ہم سے شدید ضرورت کسی اور کی ہوتی ہے اور کبھی ہم زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرنا بھی صدقہ ہے. وہ بھی اسی اچھی نیت سے کرنا چاہیے، احسان جتاتے ہوئے نہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ موقع ایسا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں ڈھیروں دیا ہوتا ہے، اس میں سے اگر تھوڑا سا نکال کے ہم کسی اور کو دے دیں تو کیا. مجھے ہمیشہ اس خاتون کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جو بڑی غریب تھی، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے اور اس کے بس اتنا ہی آٹا روز ہوتا تھا کہ ایک ایک روٹی بچوں کو کھلا دے. تو وہ کیا کرتی تھی، ہر پیڑے میں سے چھوٹا سا ایک لقمے کی جتنا نکال لیتی تھی اور وہ 7 روٹیوں میں سے 7 لقمے نکال کے ایک روٹی اور بنا کے فقیر کو دے دیتی تھی. تو جو دینا چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکالو. بس آنکھ ہونی چاہیے ہر وقت گھر میں، اس نظر سے ہر چیز دیکھتے رہے، کیا دے سکتی ہوں، کیا نکال سکتی ہوں، کہاں سے نکل سکتا ہے، کیا دینا چاہیے. بس دینے والی اگر نگاہ بن جائے نا تو انسان کو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے نہ شرمائے، خواہ وہ بکرے کا کھوری کیوں نہ. اور ایک جگہ کیا آتا ہے، جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو. تو بعض اوقات ہمارے پاس معمولی سی چیز ہے جو شاید دوسرے کو پسند ہی نہ آئے، کوئی بات نہیں، دے دو، شاید اس کے کام ہی کی ہو. اسی بنا پر، اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہماری جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، مثلا وہ کپڑے ہمیں یا چھوٹے ہو گئے یا ہمیں فیشن کے خلاف لگتے ہیں یا ہماری پرسنل چوائس یا پسند کچھ اور ہے، تو کسی اور کے تو ہو سکتا ہے بڑے پسندیدہ ہوں، تو اس لیے نکالتے جاؤ. ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال زیادہ دے دیا نا تو ہم اپنے بڑے مال پہ سوچ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم صحابہ کرام کو دیکھیں یا ازواج مطہرات کو دیکھیں تو ان کے پاس تو جو لمیٹڈ تھا اس میں سے انہوں نے کس طرح فراخی کا مظاہرہ کیا اور وہ سب کچھ ہوا. وہ جو رات کو چراغ گل کر دینے والی بات آتی ہے تو اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی دعوت کی بات نہیں آتی ہے، وہ 1 پلیٹ سالن کی بات آ رہی تھی. یا اسی طرح حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک سائل آیا تو اس نے جب سوال کیا تو آپ نے اسے 2 انگور دے دیے اور اس نے کہا اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کبھی کوئی کسی کو اتنی تھوڑی چیز بھی دیتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ 2 ہیں بلکہ یہ دیکھو اس میں ذرات کتنے ہیں. اور آپ نے پھر وہی آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بالکل. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی جب لکھی جائے گی تو پھر وہ چھوٹی تو نہیں نا. اور اصل بات جو آپ نے ابھی بہت اچھی بتائی نا، مجھے یہ پہلی دفعہ اس طرح بات سمجھ میں آئی ہے کہ انسان کو شرمندگی یا یہ جو دوسرا احساس ہے نا کہ یہ تھوڑا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی انا آڑے آ رہی ہوتی ہے یا اپنی عزت بیچ میں آ جاتی ہے، اپنی ذات کے لیے جب انسان کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت. استاذہ ابھی آپ نے مینشن کیا تھا نا وہ ایک بچی کی ویڈیو جو کوڑا چن رہی تھی نا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو چیزیں چن رہی تھی وہ ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ اس کے دن بھر کا کھانا تھا. یہی چیزیں جو ہم اس طرح پھینک دیتے ہیں اگر اپنے ہاتھ سے اکٹھی کر کے باہر نکلے تو غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، وہی سب کچھ ہمارے حق میں لکھا جائے. کیونکہ عمل ہے نا، اور یہ جو پھینک دینا ہے اور وہاں سے کسی نے اٹھا لیا
وہ تو پھر ایک اور چیز ہو گئی. اور استاذہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اب کانشیس کوشش کرتی ہوں کہ اگر جیسے دودھ کا ڈبہ ہے تو اس کو اچھی طرح بند کریں کہ ہو سکتا ہے یہ ایک گھونٹی کوئی پی رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. ایک پتا بھی اگر وہ گھوڑا کھاتا ہے تو وہ لکھا جائے گا. اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے، یعنی اس کا ویسٹ بھی مالک کی نیکیوں میں لکھا جائے گا کیونکہ اللہ کے راستے میں اس نے پالا ہوا ہے. اگر وہ گھوڑا کسی نہر سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو، تو یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا باعث ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گدھوں کے بارے میں سوال کر لیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی سوائے اس جامع آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جی گاڑی کو ٹھیک کرانا، رینوویشن کرانا، پینٹ کرانا، اس کو پانی ڈالنا، اس میں فیول ڈالنا، اندر کی صفائی باہر کی سب آئے گا اگر آپ اس کو فی سبیل اللہ استعمال کر رہے ہیں. گھوڑا تو نہیں پال سکتے لیکن کچھ پال لیں، کوئی بھی چیز، بلی پال لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ کھلاتے جائیں، وہی صدقہ لکھا جائے گا. اللہ کی کسی بھی مخلوق پر کچھ بھی احسان کرنا، کسی بھی مخلوق کے ساتھ، وہ سب لکھا جاتا ہے. ماشاء اللہ. وہ کہتی ہیں میری والدہ جب باہر کہیں جاتی ہیں کھانے پہ تو وہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہاں ویٹر تھا، یہاں چوکیدار تھا، اس کو کیا دوں، اس کو کیا دوں، اس کو کیا دوں. یعنی ہر وقت وہ اس تلاش میں ہے کہ کچھ ان کو نظر آ جائے کوئی کہ جس کے ساتھ وہ بھلائی کر سکیں. رؤیت قلبی کا مطلب ہوتا ہے دل کی نگاہوں سے دیکھنا، یعنی امیجنیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا. ہمارے اسکول میں اللہ کے فضل سے نہیں، ہمارے پاس تو بہت سے موقع ہیں نیکی کرنے کا. ہم سب کو ہر وقت کسی نہ کسی کی ہیلپ کی، کسی نہ کسی اس میں ضرورت ہوتی ہے. اور ہم بعض دفعہ نا اتنا سبھی کسی نے لنچ لایا ہوتا ہے تو وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ موقع ملتا ہے. ہم ابھی جیسے کلاسز کو ڈیکوریٹ کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارا کام ہے. اللہ کے فضل سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مدد کرتے ہیں. تو یہ آج کا جو ہے سبق ہمارے لیے تو بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مدد کریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کام ہے، یہ تمہارا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہم چینج لاتے ہیں نا، بازار گئے، نوٹ خرچ ہو گئے اور تھوڑا بہت چینج جو ہے وہی چھوٹے نوٹ جو ہیں وہ بچ گئے، تو اپنے پاس کوئی ایسی جگہ بنا لیجئے کہ جہاں لا کے بس وہ تو اس میں ڈالتے جانا ہے. وہ ہوگا چھوٹا 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 چھوٹا، لیکن مہینے کے آخر میں، 6 مہینے کے آخر میں اس میں سے کافی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اور بغیر گنے جو ہم اس میں ڈالیں بے حساب، تو اس کا بدلہ بھی اللہ بے حساب دے. السلام علیکم. کراچی میں ایک آنٹی ہیں یاسمین آنٹی، تو لاسٹ منتھ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا تو ان کا صدقہ کرنے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ جو بھی فقیر بچے آ رہے ہوتے تھے تو انہوں نے گھڑی میں یا تو دودھ رکھا ہوتا ہے یا بسکٹ رکھے ہوتے ہیں. تو میں کبھی بھی پیسے نہیں دیتی، کھانے کی چیزیں ہی دیتی ہوں. اور کہیں سے شاپنگ کی ہے اور جو چینج بچا ہے وہ اس کو کہتی تھی بیٹا دودھ پینا، تم نے کچھ اور نہیں کرنا. تو یہ بہت اچھا سٹائل ہے کہ آپ پیسے دیں تو بچے تو شاید ویسے ہی کوئی جنک کھا لیں گے، کوئی کھانے کی چیزیں رکھیں جو ان کو فائدہ بھی دے رہی ہوں. بالکل. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی. تو میں جب بھی کہیں کسی جگہ نئی جگہ جائیں تو یہ سوچیں کہ یہ زمین گواہی دے گی، تو وہاں پہ جب اللہ یعنی انسان نماز پڑھ سکے تو 2 رکعت نفل پڑھنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. بالکل. صرف یہ سوچ کے کہ یہ زمین اس بات کی گواہی دے کہ میں نے اس پہ کوئی اچھا کام کیا تھا. اور سجدوں کی تو خاص طور پر گواہی ہوگی. میں نے اس دفعہ دورہ قرآن کرایا تو میری جو نواسی ہے 9 سال کے بھی ہے، اس نے صدقہ کا باکس یہیں سے میں نے الہدا سے خریدا تھا، وہ اس نے رکھ دیا تھا. اور جب ہمارا تکمیل قرآن کے بعد اس کو کھولا تو اس میں تقریباً 7,500 تھے. پھر اس نے میرے ساتھ جا کے چیزیں خریدی جیسے دودھ، جوس، بسکٹ، اور پھر وہ ایک بستی تھی اس میں جا کے پیکٹ بنا کے وہ سارے اپنے ہاتھ سے اس نے دیے جا کے. بچوں سے بھی کروانا چاہیے. یہ جو آیت ہے کہ زمین ہماری گواہی دے گی نا، بینگ اے ٹیچر میرا دل کانپ رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ریسورس آتا ہے ایز اے ٹیچر اسٹیشنری، ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹیشنری، اور سب سے بڑھ کے وہ جو بچے میری کلاس کے. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ زمین تو گواہی دے گی، یہ بچے بھی مجھے پکڑیں گے کہ میں آپ کے پاس پورا سال تھا، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے میرے لیے کیا کیا.
हम लोग का नया साल शुरू हो रहा है, तो वी शुड बी सो कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. इसी तरह स्कूल स्टेशनरी या ऑफिस स्टेशनरी या और इसी तरह जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन सब की हिफाजत करना भी कितना ज़रूरी है. जो पेंसिल मेरी नहीं, वो मेरी नहीं, वो मेरे बैग और मेरे बस्ते में तो होनी ही नहीं चाहिए. वो तो उसकी जगह ही नहीं, वो तो जहाँ की है वहीं जानी चाहिए. कोई कागज़, कोई चीज़ जो मेरी नहीं, मेरी उससे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई गर्ज ही नहीं. इसी तरह आप देखें कि गर्मियों में कितना ज़्यादा बिजली का बिल आ जाता है. पिछले महीनों से लाखों में बिल आ रहा है अलहुदा का. हम में से हर शख्स जिम्मेदार है कि इस बिल को कम करे और चंद लम्हों के लिए भी एक्स्ट्रा लाइट और पंखा ना जलने दे. और अगर बग़ैर पंखे के बैठ सके, जैसे मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैक्सिमम मैं बग़ैर पंखे के बैठ सकूं तो बैठूं, कि जहां मेरा ज़्यादा सुकून और खामोशी से काम होता है. हाँ, एट टाइम्स बहुत घबराहट होती है तो इंसान पंखा, एसी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करता है. लेकिन वॉशरूम्स में जाते हुए लाइट ऑन करना, बाहर निकल के उसे फ़ौरन ऑफ कर देना, एग्जॉस्ट फैन बंद करना, खुसूसन छुट्टी के वक्त बंद करके जाना, इधर उधर नज़र रखना कि अगर कोई और भूल गया तो मैं देख लूँ. एक दिन मैं अलहुदा के अंदर एंटर हुई, रिसेप्शन से मैं कम ही आती हूँ. एक दिन मैं आई तो मुझे ऐसा लगा मेरे कान में जैसे को पंखा चलने की आवाज़ आ रही. इधर उधर देखूँ क्या चीज़ है. मेरी नज़र पड़ी तो ऊपर एग्जॉस्ट फैन चल रहा था. मैंने कहा अब ये छुट्टी के वक्त कोई भूल के चला गया है, अब जितनी देर ये चलेगा जो पैसा उस पे आएगा उस सब उसके नेकियों में से काटा जाएगा जो इसे वो चलता छोड़ गया है. क्यों? अल्लाह का माल है. क़यामत के दिन उसके बदले आपके अमाल में से निकाला जाएगा और जिन्होंने डोनेशन दी है या जिनके खर्च से वो चल रहा है उनकी नेकियों में जाएगा. है हमारे पास इतना माल कि हम ये अल्लाह के माल को ज़ाया कर करके अपनी नेकियां दें क़यामत के दिन. इसी तरह नेकी के कामों के जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं तो शैतान उस वक्त भी हमें रोकता है कि हमने हिस्सा नहीं डालना, ये तो उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए. एक दूसरे पर डाल देते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरा हिस्सा क्या हो. मसलन यही बिल्डिंग जब बनी थी तो आप देखें इसमें बाज़ लोगों ने एक एक लाइट लगवाई, किसी ने एक पंखा लगवाया, किसी ने एक ईंट के पैसे दिए, किसी ने एक टाइल के पैसे की शायद कैलकुलेशन हुई थी, किसी ने एक टाइल लगवाई. वो जहाँ भी लगी हुई है, जहाँ भी वो ईंट लगी हुई है, जहाँ भी वो लाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ, जब जितना चलता है वो पता नहीं वो शख्स कहाँ है, ना हमें पता है ना उनको पता है, लेकिन खामोशी के साथ उनके अमल में इजाफा होता चला जा रहा है. अब इस मौके पे मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करूँ. इंशाल्लाह इसी हफ्ते स्कूल की बिल्डिंग साथ बनना शुरू होगी. आइंदा जनरेशन्स के लिए एक एसेट है और हमारे लिए सदका जारी है. जब छोटे छोटे बच्चे उसमें पढ़ेंगे ना तो बच्चे जितने साल बड़े होंगे और जो कुछ वो करेंगे और अगर अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे लिए सदका जारी है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए स्कूल वालों का प्रोजेक्ट स्कूल वाले खुद देखें. मुझे ये सोचना चाहिए मेरा क्या हिस्सा है उसमें, मेरे ज़ाती पैसे से कौन सी ईंट लगती और वो कब तक वहाँ लगी रहेगी और कब तक वो मेरे लिए सदका जारिया रहेगा. तो हम में से हर एक को मिल के, क्योंकि कई करोड़ का बजट है उसका और 18 माह में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना है. 500 बच्चे इस दफ़ा मेरे ख्याल है, आई डोंट नो कि कितने बच्चे वापस गए, कितने एडमिशन रिजेक्ट हुए. 800 ने अप्लाई किया और 300 को रखा गया. 500 बच्चों को वापस किया गया. क्यों किया गया? वो नालायक थे? नहीं, जगह नहीं थी. कहाँ रखे, कहाँ डालें. और इस्लामाबाद में बिल्डिंग्स लेना और तामीर करना और ये सब कुछ करना कोई खेल नहीं है. ये हम सब की मुश्तरका कॉज है. हम सबको आज से ही नियत कर लेनी चाहिए कि मैं इसमें अपना हिस्सा डालूंगी जो भी मुझसे हो सका. और अल्लाह की खातिर जब डालेंगे तो थोड़े में भी वो एक लुकमा जो है ना वो पहाड़ बनता है. मेरा इस पर यकीन है. मुझे बड़े डोनर्स वो नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा डोनर इकट्ठा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अल्लाह उनको भी लाए, लेकिन मुझे इन छोटी छोटी ज़र्रों की इतनी कदरदानी आती है कि पता नहीं किसने कितने खुलूस से और कितना पेट काट के अपना इसमें डाला हिस्सा, और इसके अंदर से जो बरकत निकलेगी उसकी बात ही कुछ और है. और फिर यह कि अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने सब और स्कूल के बच्चों को भी इवन उनको भी साथ लगाएं. मुझे याद है कनाडा की बिल्डिंग जब हमने ली थी और हम चंद मुट्ठी भर लोग थे और मुझे समझ नहीं आती थी, तो जिस दिन पहला दिन हुआ था तो मेरे हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था ना. तो ऐसी चीज़ इंसान किसी को नहीं देता कि मेरे नाम की है ना, वो मुझे पहननी है. और जिसने मुझे दी थी वो शख्स फौत हो चुका था. तो मुझे एक तरह से बहुत ही अजीज़ वो अंगूठी थी. मैं बैठी हुई थी और सब लोग मेरे पीछे लगे हुए थे कि बिल्डिंग लें, बिल्डिंग लें, बिल्डिंग लें. मैंने सबको कहा देखिए मैं कहाँ से लूँगी,
آپ سب اگر ارادہ اور نیت کر لیں تو ہم مل کے لے سکتے ہیں. اور کیک بنا کے لائے تھے کوئی, تو وہ کیک کا برتن جو چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نا پلیٹ سلور کی, وہ رکھی ہوئی, سب نے کھانا کھا کے تو اس کے بعد بات چیت ہو رہی, تو میں نے کہا کہ اس کو سامنے لائیں. سامنے لائے, میں سب سے پہلے اپنی انگوٹھی اٹھا کے ڈالی اس میں. میں نے کہا میں آغاز کرتی ہوں اور آپ لوگ ساتھ لگیں, شامل ہوں اور نیت کر لیں, اللہ بنوائے گا. اور الحمدللہ اتنی زبردست بلڈنگ اللہ نے ہمیں دی کہ جو اتنی بھر گئی اس کا کوئی کونا خالی نہیں. اور اب وہ اتنی چھوٹی پڑ گئی تھی کہ ایک اور بلڈنگ لینی پڑی. اب اس سال سے جو اسکول ایک نئی پراپر اسکول بلڈنگ میں جا رہا ہے اللہ کے فضل سے, اور اس بلڈنگ کو پھر دوبارہ بھرنے کا پروجیکٹ سامنے آ گیا کہ اب اس کو پھر بھرنا ہے. تو بعض اوقات ایک چھوٹے سے ذرے سے ہی کام شروع ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور بہت لوگوں کے فائدے کا ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا, میں نے ہر گروپ کو کیا کہا, ایک ایک دن ہر گروپ کا شخص کچھ نہ کچھ بنا کے لائے اور وہ سیل ہو اور وہ آمدنیاں ڈالی جائے, کیونکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا ہے ہم سب کو. خود کھانا پکائیں اور اس کو بیچیں تو وہ آپ کے لیے ہوگا. شوہر کی کمائی سے اس کی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ نے خود کیا کمایا, کیونکہ اپنے ہاتھ کا صدقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. استاذہ ایک اور بات شیئر کرنی تھی بجلی کو بچانے کے اس میں نا, ایک تو یہ کہ جب ہم سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, کتنے سارے لوگ ہیں اگر وہ مختلف وقتوں میں نماز پڑھیں تو کتنی بجلی فالتو چلتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ڈیوائسز ہیں نا کوشش کریں ہم انہیں گھر سے چارج کریں, یہاں سے نہ کریں. وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہوگا نا کہ ہم نے گھر کی بجلی چارج وہاں سے کی اور لا کے ہم دین کے کام میں یہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچتی صرف یہ ہوں ایٹ ایوریج ہر بندے کے پاس کم از کم اب 2 یا 3 ڈیوائسز تو ہوتے ہیں, موبائل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, تو ان کی چارجنگ میں ہی کتنا یوز ہو جاتا ہو. بالکل. آخری 1-2 حدیث سنا کے بات ختم کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو, اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو. رسی دینا, کبھی ہم نے سوچا کہ رسی یا ربن یا کوئی باندھنے کی چیز جو ہے وہ دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا, وہ تو ہم ایسے فالتو سمجھ کے دے دیتے. یہ جوتی کا تسمہ, یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کھینچ کے ڈال دینا, یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو, یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا, یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرنا, یا زمین میں اجنبی سمجھ جانے والوں سے انس و محبت کا مظاہرہ کرنا. یعنی جو بیچارہ اکیلا کہیں وہ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا ڈرا گھبرایا ہوا, آگے جا کر اس سے سلام کر کے بات کر کے اس کو مانوس کرنا, یہ سب نیکی کے کام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. یعنی گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کرنا. کوئی کھانا بنا رہا ہے تو آپ پیاز چھیل دیں, سبزی کاٹ دیں, کوئی اور چیز ساتھ کر دیں, برتن لگا دیں, کھانا لگ رہا ہے اٹھ رہا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. ارباز کہتے ہیں یہ سن کر میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسے رستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر پڑی ہوئی تھی. کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. پھر وہ آدمی اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا. اس چھوٹی نیکی کو اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام دیا. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ, آپ نے فرمایا عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے. اور واقعہ آپ نے بتایا کہ جب جنگل میں لوگ پڑاؤ ڈالیں اور ایک ایک لکڑی لے کر آ جائے سب اور مل کے وہ لکڑیاں جلا کے پورا کھانا بن جائے. اسی طرح معمولی سمجھے جانے والے گناہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا یہ پایا. یعنی بعض لوگ پبلک پلیسز پر تھوکتے رہتے ہیں اور خاص طور پر عبادت گاہوں میں. اور اسی طرح جیسے ہم یہاں پر ہوتے ہیں کبھی اپنی بوٹل چھوڑ جاتے ہیں, کبھی ٹیشو چھوڑ جاتے ہیں. یعنی کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اگر ایک بال بھی کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اٹھا کے لے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی گندگی بھی چھوڑ جائیں. اسی طرح ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے اسے باندھ رکھا تھا اور اسے چھوڑا نہیں کہ وہ کچھ کھا لے اور بلی مر گئی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ عرض کرے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا, تو جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا, اگر تم اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنا بہت ضروری ہے. یصدر الناس کا مطلب ہے یرجعون عن موقف الحساب,
اشتاتن اصنافا متفرقین، مختلف اقسام. صلی رکعتین فی مکان تحب ان یشہد لک یوم القیامہ، ایسی جگہ 2 رکعتیں نماز پڑھو جو تم چاہو کہ یہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے. حاسب نفسک ہذہ اللیلہ، آج کی رات اپنا محاسبہ کرنا ہے. الا ما عملت من خیر و شر، جو بھی اچھے برے کام کیے. تبسم فی وجہ اخیک المسلم، کسی کو دیکھ کے مسکراؤ نیت کے ساتھ نا. وامت الاذی، اور تکلیف ہٹاؤ. عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے. فإن هذه الأعمال لا تکلف شیئا وأجرها کبیر، یہ اعمال ان میں کچھ مشکل نہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے. توجیحات میں شدت احوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کے ہولناک واقعات کی شدت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، کیا پیاری باتیں ہم نے سنی اور کیا پیاری تفسیر ہم نے سنی. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں بہت سے نئے اینگل سے سمجھ آئی ہوں گی. تو انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں، ڈسکشن میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو کچھ آج ہم نے سیکھا اور پھر آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی ہے. یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سورۃ الزلزال کی آیت تھی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں. زمین اپنی خبریں کیسے بتائے گی؟ تو کون بتانا چاہے گا؟ انس ماہرو، آپ بتانا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، زمین اپنی زبان حال سے بتائے گی، یعنی کہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی. ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق، یعنی کہ نا جیسا اس نے کیا ہے اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اس کو کیا عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ زمین کو؟ زمین کو قوت دے دے گا، یہ صلاحیت جیسے کہ دے دے گا بولنے کی، زبان حال سے اس لیے وہ بتائے گی. بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے اچھی گواہیاں لکھوائے اور ہم اچھے کام کریں، یہی دعا کرنی چاہیے نا. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہ جو ہم نے یہی آیت جو ہے، اسی آیت میں نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں، اسی آیت میں اب عملی سبق کیا ملتا ہے. چلیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہاں پر یہ عملی سبق بھی کچھ بتا رہے ہیں نا، کچھ نکال رہے ہیں. آپ نے کیا سیکھا کہ یہ اس سے کیا سیکھا ہم نے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا اور وہ سب کچھ بتا دے گی؟ کیا سیکھا اپنے عمل کے لیے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ خالدہ خانم آپ کہیے. جی میں بتاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم عملی سبق یہی ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، ہمارے منکر و نکیر لکھ رہے ہیں. اس لیے اس زمین پر ظلم کے بجائے محبت پیار کو پھیلائیں اور اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے سجدوں کی فکر کریں، تاکہ ہر جگہ جو ہے، زمین کی ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی شہادت دے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھروں میں نماز جب پڑھنی ہو تو کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی لاؤنج میں یا ادھر ادھر جگہ بدل کر پڑھو، کیونکہ زمین آپ کے سجدوں کی گواہی دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سجدوں کی بھی گواہی دے اور زمین پہ ہم
आजिज बन के रहें ताकि वो हमारे बारे में अच्छी ही गवाही आए. ठीक है, इंशाल्लाह. मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ले लूं, फिर मैं आपके रिफ्लेक्शन भी लेती हूँ इंशाल्लाह. नेक्स्ट देखिए जी, ये जो है यौमइज़ि यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ आमालहुम, इस आयत की तफसीर जो कर रहे हैं, कुर्तुबी की जो तफसीर है, तो उसमें क्या क्या हिकमत है लोगों की अपने अमाल को देखने की इस जगह पर, इस मकाम पर. सादिया खालिद, आप बताइए. जी मैम, ये उनकी ये हिकमत है कि हम जो अपने अमाल जो हम कर रहे हैं, हमें उनका मुहासबा करें और उन पर हुज्जत कायम करें अपने अमाल पर ना, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम यानी कि अपने अच्छे बुरे अमाल पर भी हम हुज्जत कायम कर सके. अगर हम गलत करते हैं तो हमें उसका मुहासबा करना चाहिए. ठीक है, हुज्जत एक्चुअली ये इससे कायम की जाएगी ना, ये जो है ना कि उस दिन इंसान जो है वो अपने अमाल को देख ले तो उस पर हुज्जत कायम की जाएगी. और वो क्या हसरत करेगा, बताएंगे आप सादिया, क्या हसरत करेगा यही इंसान अपने अमाल की जजा यही कि देखकर. काश मैं इससे ज्यादा अच्छा कर लेता. अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको फिर भी हसरत रहेगी कि मैं मजीद और इसमें इजाफा कर लेता अपने अमाल में, मैंने क्यों ना किया इनमें, जो भी मैं भलाइयां कर रहा था. और जो गुनाह कर रहा था उसमें भी मैं उसको मजीद हसरत, जाहिर है तब तो हसरत आएगी ही कि मैं काश मैं ये ना करता और कुछ और कर लेता, इससे बेहतर कर लेता. सुभान अल्लाह, बिल्कुल. देखिए, मैं जब ये तफसीर सुन रही थी ना इसकी, तो मेरे जहन में ना एक रिसेंटली अभी मेरी मदर की डेथ हुई है, पिछले 2 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई है. तो उनके जाने के बाद जो एक खला और जो एक एहसास बहुत सी चीज़ों का होता है ना, वो माँ बाप की ज़िंदगी में नहीं होता. इंसान समझता है कि होगा, लेकिन असल जब गुजरता है तब होता है. तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये तफसीर सुनते हुए कि मुझे कभी कभी ना पिछले 2-3 हफ्तों में यूं महसूस होता है कि अच्छा, अम्मी ने मुझे फला वक्त ये बात कही थी, उस वक्त मैंने वो बात मैं उस वक्त ही मान लेती. अच्छा, मैंने उनको कहा मैं बाद में कर दूंगी, वो पता नहीं बाद में हो नहीं सका. या अब्बा ने मुझे ये कहा था, लेकिन उस वक्त छोटी सी चीज होती है बाजुकात. अच्छा, उस वक्त आपके पास बहुत जेन्युइन रीजन होता है ना कि हाँ, ये वजह है कि अभी नहीं हो सकता ये काम, ये बाद में करेंगे. लेकिन बाद में क्या जी होता है, मैम. फिर जब वो चले जाते हैं तो हसरत आती है ना. अब इस हसरत का क्या है कि इंसान कहता है अच्छा, अब मैं उनके लिए पीछे से कुछ कर लूं तो शायद मुझे कुछ मौका मिल जाए. लेकिन क़यामत के दिन क्या हमें मौका मिलेगा, बताएं आप. नहीं, ऐसा मौका नहीं नहीं. होगा. मुझे मैम एक सवाल भी करना है कि जैसे अभी आपने बताया कि वालिदैन चले गए तो बाद में बाज़ वक़्त इंसान बहुत ही लापरवाही से सुन रहा होता है, लेकिन उनके जाने के बाद वो शिद्दत से बात याद आती है. तो क्या अब हम अगर वो काम इख्तियार कर लें तो हमें इसका कोई फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उनके लिए जो सदका जारिया के काम है ना वो करने चाहिए, उससे जरूर उनको फायदा मिलेगा. वालिदैन के लिए जैसे कि सदका वो जारिया के बहुत चाहिए. ताकीद करती थी कि कुरान को समझो, पढ़ो. ऐसे ही मेरे भाई हैं, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़्यादा करना इसरार करते चाहिए, थे. तब बच्चे बिल्कुल छोटे थे करना चाहिए. और टाइम भी नहीं मिलता था और हम डिले करते गए और अब जो है वो देखिए, शिद्दत से ये औलाद बात की याद जो आती है. नेकी है ना, जो नेक अमल है ना, वो वालिदैन के को औलाद आसार है ना, औलाद उसके उनके खुसूसन आप वो काम करके अपनी वालदा के लिए, वालिद के लिए, जो भी है उनके लिए दुआ करें. क्योंकि नेक औलाद की दुआ वालिदैन को पहुंचती है, ये हदीस से हमें पता चलता है. जो और उनकी तरफ से सदका करें, उनकी तरफ से कुछ और काम करें, ताकि अगर कहीं कमी कोताही रह गई वो पूरी करें. और अगर वो आपको कुरान पढ़ने का या नमाज पढ़ने की ताकीद करती थी तो आप जरूर करें, क्योंकि ये उनके आसार हैं, उनके लिए अच्छे आसार लिखे जाएंगे इंशाल्लाह. सूरह यासीन में आप क्योंकि पढ़ेंगे मेरे जब मरहूम पहुंचेंगे. भाई है ना, वो तो ले लेकर भी तफसीरें आ जाते थे और मुझे देते थे और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता आप था. जरूर ससुराल, कीजिए, शौहर, जरूर पढ़ें बच्चे. इंशाल्लाह और उनके लिए दुआ करें. हमें उम्मीद है कि उनके इंशाल्लाह. अच्छे आसार अल्लाह ताला कायम करेगा इंशाल्लाह. बाकी इंशाल्लाह. तो अल्लाह ही के हाथ में है, हम उम्मीद कर सकते हैं. चलिए जी, आगे देखते हैं हम. तो इस हसरत से अल्लाह ताला हमें बचाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी. ये देखिए जी, जो नेक्स्ट आयत है कि इस आयत में जो जर्रे के वजन का जिक्र है वो किस बात पर दलालत करता है, कौन बताएगा आप में से? शाहिदा बताइए. जी, ये एक मिसकाल वो वजन के लिए जैसे एक आला होता है, और जरा जैसे छोटी चूंटी को भी कहते हैं. और इससे मुराद ये भी है कि जैसे जजा का जो दिन होगा, अल्लाह ताला छोटी छोटी चीजें हमारी जो है अमाल में वजन करेंगे.
ان چیزوں کی طرف ہماری یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیا کس چیز پر دلیل ہے یہ کہ چھوٹا سا بھی جی جو میں عمل ہوگا وہ بہت بڑا ہمارا عمل ہوگا. ہم میں چھوٹے عمل بتاؤں کو چھوٹا نہ سمجھیں. میں مکمل کر جی لوں ذرا ان کی بات سن لوں پھر میں آپ کو موقع دیتی ہوں. جی چھوٹا سا بھی عمل جو ہے اس کا کیا کر لیا جائے گا، اس کو وزن کر لیا جائے گا. ٹھیک کہا وزن آپ نے. کر لیا جائے. آپ کہیے شبانہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل بھی مطلب کسی چیز کو ایسا لائٹ نہیں لینا کہ ایک جب ذرے کی بات ہو رہی ہے تو ہر عمل اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا. تو ذرے کا بھی وزن ہوگا. کسی بھی چیز کو اتنا غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی نیکی کو. بالکل بہت بالکل صحیح. یہ تنبیہ ہے ایک طرح سے ہمیں. بی کیئرفل. ڈونٹ تھنک کہ یہ تمہاری کوئی بات. بعض اوقات ہم ایک سرسری سی بات کسی کو کہہ کے کیا کہہ دیتے، میں نے تو ایک بات ہی کی ہے نا، وہ تم نے تو اتنا مائنڈ کر لیا. لیکن آپ کو کیا پتا اس کی بات اس کے دل کو کیسا اس نے تکلیف پہنچائی ہے اس بات نے. تو وہ تکلیف کی بھی وزن کر لیا جائے گا کہ کتنا اس کو تکلیف پہنچی تھی. سبحان اللہ، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. پھر آپ دیکھیے نیکسٹ سوال دیکھیے. یہ جو ہے اسی آیت سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس کے باوجود قیامت کے دن کافر کو کوئی خیر نہیں ملے گی حالانکہ اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے. کیوں؟ ربیہ آپ بتائیے. کیونکہ اس نے آخرت میں جزا پانے کے لیے نہیں، آخرت کی انٹینشن کے ساتھ نہیں کام کیا تھا کوئی بھی خیر کا. بس یہی ساری کہانی ہے. ایمان کے ساتھ نہیں کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا، نیت آخرت کی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ پر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں. انشاءاللہ نیتوں کو اپنی درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوگا ہم پر. اس نے ہمیں جو پہلا احسان دنیا میں مسلمان پیدا کر کے کیا، انشاءاللہ آخرت میں بھی خیر ہوگی اگر ہم کوشش کریں گے. اللہ ضرور ہماری کوشش قبول کرے گا. امید اور خوف کے درمیان رہیں انشاءاللہ. چلیں اب آپ سے لیتے ہیں. بہت ہی اہم آیات تھیں آج کی. میں اب آپ سے ون بائی ون لینا شروع کرتی ہوں. نور سما آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا ان آیات سے؟ آج کی سورت سے کیا سیکھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کی آیت سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب دینے میں، صدقہ کرنے میں. کس طرح سے جو ڈسکشن ہو رہا تھا ساجہ کے ساتھ کی کئی لوگ ہیں کہ جو مطلب اسٹیشن پہ یا کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا صدقہ قبول کر لے. ہر کسی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون میرا صدقہ لے لے، اور کسی بھی چیز کو، پیسہ ہو یا کوئی سامان ہو یا بسکٹ ہو یا دودھ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. درست کہا آپ نے. سبین مظفر آپ کہیے. جی باجی، جو استاد نے ایک چیز یہ بتائی نا اس میں کہ پور پلاننگ کی وجہ سے ہم دن کا کتنا سارا حصہ نیکیوں سے غافل رہ کے گزار دیتے ہیں. تو وہ جو وقت جو ہم گنوا رہے ہیں نا، تو جو پلاننگ کا انہوں نے بتایا کہ اینول، منتھلی، پھر ویکلی، ڈیلی، اس کے بعد آورلی پلاننگ کا بھی بتایا. تو کبھی ہم اس طرح تو سوچتے ہی نہیں کہ ہم آورلی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. کہ وہی ہے نا کہ ہم اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے کیوں اتنا کچھ اور کر لیتے ہیں. جیسے سنت کا بتا رہی تھی استاذہ کہ ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس وقت ہر چیز کا وزن کیا جائے گا. دوسرے کیا کہ اس وقت تو وہ جنت والے بھی حسرت کر دیں گے، دوزخ والے بھی. جنت والے بھی یہ کہ اگر وہ اور کر لیتے تو درجات ہیں جنت کے اندر، تو وہ اس سے اور اوپر درجے میں ہوتے ہیں، اور اوپر درجے میں ہوتے ہیں نا. بالکل صحیح کہا. ذرا آپ ویسے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے سبین نے. جسٹ ڈو دس پریکٹس دس ویک. آپ نے ایک دن تو ضرور یہ کام کرنا ہے. ایک دن ایک ڈائری بنائیں اور پورا دن ذرا آرلی لکھیں. چلے 2 گھنٹے لکھ لیں کہ 6 سے 8 تک کیا کیا، 8 سے 10 تک کیا کیا، 10 سے 12 تک میں نے کیا کیا. بلیو می شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات دیکھ کے کہ پورے 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں نے بس یہی کیا. ہم جب اپنے سٹاف کو نیا ہائر کرتے ہیں نا، اور یوزلی یا کبھی کبھی بیچ میں بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اپنے سٹاف کی ڈائری ہم نے بنائی ہوئی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح 9 بجے آئیں اور 1 بجے تک آپ آرلی لکھیں آپ نے کیا کام کیا. یہ نہیں لکھیں کہ آج میں نے یہ سارے کام کیے. لکھیں 9 سے 10 کیا کیا، 10 سے 11 کیا کیا، 10 سے 11 سے 12 کیا کیا. کیونکہ جب انسان گھنٹہ وائز اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اتنے گھنٹوں میں بس یہی کیا، گھنٹوں بیٹھ کے ضائع کر دیے. اور ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں ذرا تھوڑی پلاننگ کرنی چاہیے. اب دیکھیں پلاننگ میں بہت دور نہیں ہے اس سال کا اینڈ، دسمبر آنے والا ہے. اس 1 مہینے کو آخری کیسے گزارنا ہے اس سال، پورے سال کو بہتر کرنے کے لیے، اور اگلے سال کی کیا پلاننگ ہے سوچئے گا، پھر اگلی دفعہ شیئر کیجیے گا. فرحت مسعود آپ کہیے. فرحت مسعود. ہاں جی بس
آپ نے جو جس طرح سے بتایا اپنے عمل کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ اپنے اعمال کو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اس کو دیکھیں، گناہ چھوٹے سے چھوٹے کو بھی دیکھیں کہ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، یہ ذرا سی بات ہے، اتنی سی بات ہم نے کہہ دی یا اتنی سی بات ہم نے کر دی، کوئی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، مگر اس کا جو ہے گناہ بہت ہے، اور اس کا جو چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کا ثواب زیادہ ہے۔ تو بس کوشش کریں گے کہ بس اپنا محاسبہ کریں اور اپنے لیے بارک دیکھیں۔ اللہ فی ملک، بارک اللہ فی ملک۔ بریرہ آپ کہیے، کافی سارے ہاتھ کھڑے ہیں، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کمنٹ سب سے لے لوں۔ جی بریرہ کامران، مائک جی کھولیں۔ استاذہ، مجھے جو اچھی بات لگی، جو میرے دل کو چھوا جس بات نے، وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے بتایا کہ جب وہ بیت المال کا خزانہ اہل حقوق میں تقسیم کرتے تو 2 نوافل پڑھتے تھے۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جو مال ہے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا، کوئی اس میں سے انہوں نے وہ نہیں کی کہ میں اپنے لیے رکھ لوں، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز ہے۔ جیسے لوگ آفس، جیسے استاذہ نے کہا کہ اسکول اسٹیشنری یا آفس کی اسٹیشنری جو چیزیں ہیں وہ وہیں پہ یوز کی جائیں، ان کی حفاظت کی جائے، اپنے لیے نہ استعمال کی جائے۔ بالکل بالکل سب بالکل اس کا حالہ آپ لیکن کا بہت یہ سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ ہے چیز، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ آفس کی چیزیں، آفس کی طرف سے جو گاڑی ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آفس کے لیے استعمال کی جائے، وہ گھر کے اس کے لیے نہ یوز کی جائے، بچوں کو لانے لے جانے کے بالکل، لیے۔ ہم سب کو یہ خیال رکھنا ہے نا، اور جہاں ہمارے گھروں میں ہمارے مردوں کو سب کچھ باتیں ہم نے انشاءاللہ بتانی ہے، جو ہم یہاں سیکھتے ہیں نا وہ ہم نے آگے بتانی ہے انشاءاللہ۔ جی حالہ آپ کہیے۔ جی السلام علیکم۔ مجھے یہ جب میں ان کے اساتذہ کی بات سن رہی تھی جس میں وہ یہ بتا رہی تھی کہ اسٹیشنری وغیرہ یوز کرنے کا، جس میں خاتون نے بڑی آبدیدہ بھی ہو گئی تھی وہ بات کرتے ہوئے کہ وہ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو ورکنگ وومن نہیں ہوں، میں اسٹے ایٹ ہوم مدر ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے گھر کا جو نظام ہے اس میں جو میرے ہسبینڈ کے اس سے جو کھانا پینا جو آتا ہے اس کی مینجمنٹ، اس کی بھی کتنی پوچھ ہے کہ میں کتنا اس کو کیسے بنا رہی ہوں، کیسے مینج کر رہی ہوں، کتنا ضائع ہو رہا ہے، کتنا کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور میں اپنی سستی میں آ کے مطلب ہیلدی فوڈ کھلا رہی ہوں بچوں کو یا ہسبینڈ کو، یا ان کو نہیں کھلا، کیونکہ انہوں نے تو مجھے کھلی چھوٹ دے دی ہے نا۔ ان سب چیزوں کی پوچھ تو میرے سے ہی ہے بعد میں، کہ وہ تو نہیں مجھ سے پوچھتے لیکن سبحان اللہ تعالیٰ تو اللہ، پوچھے گا۔ واٹ این اینگل ٹو تھنک، ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے خواتین کے لحاظ سے۔ بالکل، اس ہفتے انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شہناز آپ کہیے، شہناز محمد۔ جی مجھے یہ ربیع خلفی کی جو بات تھی نا کہ زمین سے شرمایا کرو کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ بتا دی کہ تم نے کیا کیا تھا، تو یہ جو ہے نا مجھے ایسا لگا جسے کھلا دینے والی بات ہے کہ زمین ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی، اس دن تو ہمیں بہت سنبھل کے رہنا چاہیے اس پہ، اور اپنے اعمال پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اور حضرت علی والی بات جو میری بہن نے پہلے کی کہ وہ اس زمین پہ مال تقسیم کر کے سجدہ کیا کرتے تھے کہ تو میرے حق میں گواہی دینا، میں نے تجھ پہ کوئی زیادتی نہیں کی، جو مال تھا وہ میں نے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس کو میں نے تقسیم کیا۔ تو یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ اور پھر یہ جو تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ آج دن میں کیا عمل کیا ہے، یہ 3 باتیں مجھے بہت اچھی لگیں اس میں سیکھنے والی، کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج دن دیکھیں میں یہ سب الحمدللہ، دیکھیں یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ملتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد دہانی ہو جاتی ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اب یہ کرنا ہے، اس ویک ہم وقت پہ آتے ہیں، ذرا آپ نے اس ویک جو سورۃ الزلزال کو پڑھا ہے نا، سمجھا ہے نا، اس میں جو آیات بہت دل کو آپ کے چھوئے ہیں، جیسے بہت سے اینگل سے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں، اس ویک ان پر عمل کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے اس سے سٹارٹ میں لوں گی کہ سورۃ الزلزال نے کیا اس ہفتے آپ کے عمل میں تبدیلی کی، آپ شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو جن ساتھیوں کو موقع نہیں ملا، میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ویک وہ پہلے شیئر کریں۔ ہوم ورک دیکھیے، اور اس ایسی جگہ پیچھے دکھائیے جی، ایسی جگہ 2 رکعتیں پڑھیے، نماز پڑھو جو تم چاہو کہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے۔ تو اب اس ہفتے ہم نے 2 رکعت نماز جو ہے نا ایسی جگہ پہ بھی پڑھنی ہے، یا ہو سکتا ہے فرض نماز آپ پڑھ لیں، لیکن یہاں 2 رکعت کی بات ہے تو سنت جو بھی ہے، یا کوئی فجر کی پڑھ لیں آپ، تو آپ کہاں پڑھیں کہ جہاں اپنے گھر میں بھی، جہاں آپ کو مختلف جگہ ہو، یا باہر کہیں جائے تو اور جگہوں پہ نماز پڑھیں، اور کسی گھر بھی آپ پڑھتے ہیں تو دیکھیں وہ بھی زمین گواہی دے گی۔ پھر رات کو محاسبہ کرنے کی جو بات ہے عمل کیجیے گا، اور مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانے والی بات ہے، تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والی بات ہے، انشاءاللہ اس ویک کوشش کیجیے گا
اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوم ورکس دکھا دیجیے، باقی سب یہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے. سارے ہوم ورکس آپ نے انشاءاللہ ان کی شیئرنگ بھی کرنی ہے، آگے بھی ان کو بتانا ہے. ایک بات یہاں بتانا چاہوں گی اینڈ کرنے سے پہلے، ٹرانسلیشن ٹائم میں جانے سے پہلے، ہماری بہت ہی پیاری ساتھی جو ہیں زونی ندیم، ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کورسز میں کنیکٹڈ ہیں. ان کے ہسبینڈ کافی عرصے سے بیمار تھے اور اب ان کا میسج آیا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت عرصے سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، بخاری کورس میں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو جو مہلت ملی ہوئی ہے عمل کی، اس میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن ہم سب اللہ کے پاس ہم سب کو لوٹنا ہے، کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں بھی. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. ہم آپ کے ساتھ یہ گروپ میں بھی دعا شیئر کر دیں گے. آپ اپنے جانے والوں کے لیے یہ دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہترین آثار ہمیں یہاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیچھے سے دعائیں کرنے والے ہمارے ساتھی ہوں، ہمارے لیے ہمارے گھر والے اور دوسرے لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. تو اس دعا کے ساتھ میں یہاں اختتام کرتی ہوں اپنی بات کا. ٹرانسلیشن ٹائم ہے، ہم اس میں چلتے ہیں، اور سمرہ سے ہم مزید انشاءاللہ کہتے ہیں کہ وہ کنڈکٹ کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ٹرانسلیشن ٹائم میں سورۃ البینہ کا ترجمہ انشاءاللہ آپ سب نے سنانا ہے. آیات چونکہ لمبی ہیں تو آج تھوڑا سا ہم پیٹرن چینج کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گی جہاں ایک آیت سنانے کو کہوں گی تو ایک آیت کا ترجمہ سنائیں، اور جہاں پھر دو کا تو پھر دو آیات کا سنا دیجیے گا. کوشش کریں کہ سب کو انشاءاللہ ہم شامل کریں اور سب کو موقع ملے ترجمہ سنانے کا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میرے پاس شبانہ ظہیر کا نام ہے. جی شبانہ آپ پہلی دو آیات کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم نہیں یکن تھے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینہ واضح دلیل. رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھتا ہے، صحفاً صحیفے، مطہرات پاکیزہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی سائمہ اطرت آپ اگلی دو آیات کا ترجمہ سنائیے. فیہا اس میں کتب تحریریں ہیں، قیمہ درست، وما اور نہیں تفرقہ کیا الذین انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے جو دیے گئے الکتابہ کتاب، الا مگر من بعد بعد اس کے، ماں جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینہ واضح نشانیاں، روشن نشانیاں. جی کھلی دلیل. یہ نشانیاں نہیں کہیں گے، آیات ہوتی ہیں نشانیاں، بینہ ہوتی ہے کھلی دلیل. ٹھیک بارک اللہ فیکم. بینہ کہتے ہیں کھلی دلیل. دلیل. جی جی بارک اللہ فیکم. جی سہرش انصاری. سہرش ایک آیت کا ترجمہ سنا دیں، اگلی 5ویں آیت کا. باجی یہاں سے وما سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں، امرو وہ حکم دیے گئے تھے، اللہ مگر، لیعبدو کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اسی کے لیے ہے، الدین دین کو، ہونا. بس باجی یہاں تک نہیں پوری آیت. جی حنفاء یکسو ہو کے، ویقیموا اور وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، ویؤتوا اور وہ ادا کریں، الزکاۃ زکوٰۃ، وذالک اور یہ ہے، دین القیمہ درست. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی انس بہرو. جی انس آیت نمبر 6 کا ترجمہ سنائیے. ان الذین بے شک وہ لوگ،
जिन्होंने कफरू कुफ्र किया मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से वल मुशरिकीना और मुशरिकीन में से फी नारी आग में है जहन्नम जहन्नम की खालिदीन फीहा हमेशा रहने वाले इसमें उलाइका यही लोग हैं हम वो शर्रुल बदतरीन अलबरिया मखलूक। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम जज़ाकल्लाह खैर। खालिदा खानम जी आयत नंबर 7 का तर्जुमा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए व आमिलू और उन्होंने अमल किए अस्सालिहाती नेक उलाइका यही वो लोग हैं हम वो खैरुन बेहतरीन है बरियतन मखलूक जी जज़ाउहुम बरिया इसमें बरी दो जेर सॉरी नहीं आई ठीक ना ठीक जी। अच्छा खैरुल बरिया और बेहतरीन आप चूंकि मखलूक आप अलग-अलग सुना रही है ना खालिदा, जी तो इसमें आप जी जी खै पहले पहले सिर्फ खैरू कहें, खैरू बेहतरीन, ठीक है, और फिर जी अलबरिया। जी खैरु बेहतरीन अलवरिया मखलूक ठीक है जजाकल्लाह खैर, जज़ाउहुम बस जजाकल्लाह खैर। जी ठीक है हाला, जी हाला आखिरी आयत सुनाइए 8वीं। जी जज़ाउहुम बदला है उनके लिए इंदा पास रब्बिहिम उनके रब के जन्नातु बागात अदरन हमेशगी वाली तजरी बहती हैं मिन तहतिहा उनके नीचे से अल अनहार नहरें खालिदीना हमेशा रहेंगे फीहा इसमें अबदन हमेशा हमेशा रजिया राजी हो गया अल्लाह अनहुम उनसे वरजू और वो राजी हो गए अनहु उससे जालिका ये लिमन ये जालिका ये लिमन उनके लिए जो उस खशिया डर हम्म गए रब्बाहु अपने रब से। ठीक है, वाहिद है ये, जो डर गया, खशिया वाहिद का सीगा है, जो डर गया रब्बाहू अपने रब से, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सुना, बारकल्लाह फीकुम। जी अस्क्री बेगम, जी अस्क्री बेगम बिस्मिल्लाहिर शुरू से पहली 2 आयत। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम न यकुन थे अल्लज़ीना वो जो कफरू कुफ्र किया मिन से अहले अहलिल किताबी अहले किताब वल मुशरिकीना और मुशरिकीन मुनफक्कीना बाज आने वाले हत्ता यहाँ तक के तक्तियहुम आए उनके पास अलबैयना खुली दलील रसूलुम मिनल्लाही रसूल मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से यतलू पढ़ते हैं सुहुफन सहीफे मुतहहरा पाक। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर अस्क्री बेगम। जी यतलू का बस वाहिद है जो पढ़ता है, ठीक है, जो पढ़ता बारकल्लाह है फीकुम। जी फातिमा, जी फातिमा अगली 2 आयत का तर्जुमा सुनाए। फातिमा रिमशा, 2 नाम मेरे सामने हैं, एक साथ लिखे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीहा इसमें कुतुबन अहकाम है कय्यिमातुन दुरुस्त वमा और नहीं तफर्रकु जुदाई डालते लजीना उन लोगों में ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब इल्ला मगर मिन बादी बाद इसके माँ जो जाअतहुमुल बय्यिना तो आई उनके पास दलीलें वमा और अच्छा नहीं इसमें फातिमा देखें, ये जो शुरू में था ना तफर्रका, ठीक है, जी और तफरका किया, ठीक है, फर्क किया तफरका किया, इसका यही तर्जुमा याद करें, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। जी नाजरा सरताज, नाजरा अगली आयत का तर्जुमा सुनाएं, आयत नंबर 5। जी जी वमा और नहीं उमीरु वो हुक्म दिए गए इल्ला मगर लियाबुद वो इबादत करे अल्लाह अल्लाह की मुखलिसीन खालिस करने वाले लहू उसके लिए दीन को हुनफा यकसू होकर वो युकीमुस्सलात और वो कायम करे नमाज व ज़कात और वो अदा करे ज़कात व ज़ालिका और ये है दीन कय्यिमा दुरुस्त माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। जी बस काफी है। फरहत मसूद, जी फरहत आयत नंबर 6 का तर्जुमा सुनाइए। इन्ना यहाँ से इन्ना जी 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 इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया मिन अहलिल किताब अहल किताब में से वल मुशरिकीना और मुशरिकीन फी नारी आग में होंगे जहन्नम की खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा इसमें उलाइका
यही वो लोग हैं हम वो शर्रु बदतरीन अलबरिया मखलूक। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी सबीन मुजफ्फर, सबीन अगली आयत का तर्जुमा सुनाइए, आयत 7। जी सबीन आपको आवाज आ रही है? जी बाजी जी, आयत जी नंबर 7। जी इन लजीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, आमिलु सॉलिहाती और अमल किए उन्होंने, अस्सॉलिहाती नेक, उलाइका यही लोग, हम वो खैरुल बरिया बेहतरीन है मखलूक, अलबरिया मखलूक, जज़ाउहुम जज़ाकल्लाह खैर। जज़ा जी उनकी कंदील आप जी जज़ाकल्लाह। कंदील आखिरी आयत का तर्जुमा सुना दीजिए। जज़ाउहुम बदला है उनका, बदला उनका, इंदा पास है, रब्बिहिम उनके रब के, जन्नतुन बागात, अदनिन हमेशगी के, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा इनके नीचे, अल अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा इनमें, अबदन हमेशा हमेशा, रदी अल्लाहु रादी हो गया अल्लाह, अनहुम उनसे, वरदू अन और राजी हो गए वो भी उससे। दालिका ये इसलिए, लिए मन जो खशी या डर गया रब्बाहू अपने रब से। ठीक है, जालिका ये, लिमन उसके लिए जो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। हमारा वक्त जो है मुकम्मल हो गया। जो लोग नहीं सुना सके उनके लिए मेरी खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत वैसे तो सभी की कबूल करें, और जो नहीं सुना सके उनके सब्र पे उनको खास अजर अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।